السلام علیکم، میں ہوں محمد علی ڈار۔ بیٹا یونیک آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شعبہ اردو کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ یقیناً اپنے گھروں پہ بیٹھے لیکچر سے مستفید یقیناً ہو رہے ہوں گے، اور میرا بیٹا ہم نے اپنا جو لیکچر کیا تھا، لاسٹ میرا لیکچر ہوا تھا، ہم ایک نظم پڑھ رہے تھے نعت ماہر القادری کی۔ اس کے ہم نے 2 اشعار ڈسکس کیے کلاس میں۔ اب ہم اس نظم کا جو باقی حصہ ہے آج اس کو دیکھیں گے۔ آپ تمام بچے اپنی کتابیں ارینج کر لیں تاکہ ہم اپنے اس نظم کے باقی اشعار کا جائزہ لے سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بیٹا اپنے اگلے لیکچر کی طرف اور اپنی باقی نظم کے اشعار کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نعت پڑھے تو بیٹا ہم ماہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی بڑی خوبصورت نعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں جناب ماہر القادری نے سمویا ہے اپنے الفاظ میں، اپنی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ اور ظاہری بات ہے ایک مسلمان جو ہے رسول اللہ سے محبت کیے بغیر تو وہ رہ ہی نہیں سکتا، اور یہ دل کی گہرائیوں سے، کیونکہ آپ سب بیٹا جانتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، وہ تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں ایک مسلمان کا جو قلب ہوتا ہے وہ اس کی محبت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 3 پہ بیٹا آپ آئیے، شعر نمبر 3 دیکھیں گے ہم یہاں پر۔ شعر نمبر 3 ہے بیٹا، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، یعنی تکبیر اور اذان میں کون سا نام ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ آیا ہے؟ وہ نام ہے محمد، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، یعنی آپ کا نام مبارک جو ہے وہ اذان اور تکبیر اور اقامت کے اندر موجود ہے۔ اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ دوسرے مصرعے میں ماہر القادری نے آپ کے نام کی عظمت پر اپنے دل و جاں قربان کرنے کی بات کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ آپ کی نام کی یہ عظمت ہے۔ آپ کی ذات تو بہت بلند ہے بیٹا، آپ کی ذات کی تو بات ہی نہیں، صرف آپ کے نام مبارک کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے نام کی جو عظمت ہے اس پر ہم اپنے دل و جاں فدا کرتا ہوں، میں اپنی دل و جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماہر القادری نے آپ کے نام کی محبت کا ذکر کیا ہے۔ نام اسم محمد، بیٹا اتنا خوبصورت نام جو عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا آپ سے پہلے کسی کا نہیں تھا، آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ لفظ محمد پہ کبھی بیٹا اگر ہم کبھی غور کریں، اگر ہم کبھی اس کی ادائیگی پر غور کریں، تو جب بھی کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اپنے ہونٹوں سے ادا کرتا ہے تو کبھی غور کیجئے گا، جب آپ محمد کہتے ہیں تو آپ اپنے ہونٹوں کو جب ملاتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نام کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اس نام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں بھی آپ اس کو چومتے ہیں، اس نام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ نام ہی اتنا پیارا ہے۔ اور بیٹا دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام بھی یہی ہے۔ ہم اپنے ناموں کے ساتھ آپ کے نام کی برکت شامل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ ہر کوئی اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ آپ کی محبت کا اظہار ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی کا ایک اظہار ہے، اس کا مظہر ہے۔ تو اس میں محمد اتنا خوبصورت نام ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کو کتنا عزیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ماہر القادری کا یہ موقف ہے کہ رسول اللہ کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جز اقامت یعنی تکبیر اور اذان کے اندر شامل کر دیا ہے۔ اب قیامت تک جب تک اذان ہوتی رہے گی، جب تک اقامت کہی جاتی رہے گی، تکبیر کہی جاتی رہے گی،
اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آتا رہے گا۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے مالک نے آپ کا نام اتنا بلند کر دیا، آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک آپ کا نام فضاؤں میں گونجتا رہے گا، اور کوئی اور نام ایسا نہیں ہے جو قیامت تک گونجے گا۔ میرا بیٹا 1,24,000 کے قریب انبیاء آئے، تعلیمات دیتے رہے۔ میرے نبی نے قرآن میں اپنے ان انبیاء کا ذکر کیا، قصص الانبیاء جو ہے ان کے قصے ہمیں بتائے۔ ہم نے نہیں ان کو دیکھا، میرے نبی نے ہمیں ان کا تعارف کروایا، اور اپنے زمانے میں وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں، ان کی تعلیمات اس عہد کے لیے تھی۔ میرے نبی کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں۔ آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، آپ کسی عہد، کسی ایک خطے یا علاقے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ قیامت تک آپ کا نام مبارک جو ہے، آپ کی شریعت جو ہے وہ زندہ اور جاوید رہے گی۔ اس لیے میرے مالک نے آپ کے نام کی عظمت کو پوری دنیا کے اوپر آشکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کی ذات آپ سے کتنی پیار کرتی ہے کہ آپ کے نام کو اپنے نام سے کبھی جدا ہونے نہیں دیا۔ اذان اور تکبیر کے اقامت کے اندر، تکبیر کے اندر آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ جب بھی لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے تو محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ نام لیا جاتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کافر آپ کے نام کو، آپ کے دین کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے مالک کی مرضی یہ نہیں تھی۔ میرے مالک کی مرضی یہ تھی کہ آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ زندہ رہے۔ اس لیے آقا دو جہاں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بیٹا دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں، دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں ٹوٹل، یعنی 24 گھنٹوں سے نہ تو یہ 24 گھنٹے 10 سیکنڈ بھی اوپر نہیں ہو سکتے، نہ ہی 24 گھنٹے سے 10 سیکنڈ کم ہو سکتے ہیں۔ دن اور رات کے ہر منٹ میں، ہر لمحے میں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فضا کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جس میں اذان کی آواز اور کی جو آواز ہے وہ فضا میں گونج نہ رہی ہو۔ یعنی جہاں پر بھی اذان ہو رہی ہوگی، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو رہی ہو، دنیا کی جتنی بھی سمتیں ہیں، کوئی ایسی سمت نہیں ہے جہاں اذان کی کوئی دے نہ رہا ہو، تو ہر وقت فضاؤں میں اس میں محمد کا رس گھولا جاتا ہے۔ اذان کی شکل میں جب اذان دی جاتی ہے اللہ کے نام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، تو ہر وقت یہ نام فضاؤں میں گونجتا جاتا ہے۔ اس لیے اس نام کا، عظمت کا آپ اندازہ لگا لیجئے، میرے رب کو یہ نام کتنا پیارا ہے۔ وہ ایک بڑی خوبصورت نعت تھی کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا عظیم ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، کتنی پاکیزگی والا ہے، تو یہ نام کی عظمت ہو گئی۔ بیٹا اللہ کے نبی کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ لیکچر چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں ماہر القادری نے کہا کہ اس نام کی عظمت پہ ہیں قربان دل و جان، آپ کی ذات کے لیے، آپ کے حکم پر تمام اہل ایمان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نام سے جو محبت ہے، صرف اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے لیے ہم اپنے نام، اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہم اپنی جان و مال کی قربانی دے سکتے ہیں، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص، کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کائنات کے ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ یعنی کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک، ایک روایت میں آتا ہے، اپنی اولاد اور اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، یعنی آپ کی ذات اتنی اہمیت کی حامل ہے ایک مسلمان کے لیے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے،
اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات کرتے تو اے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میں صدقے میں واری، یہ لفظ یہ محبت کا اظہار تھا، صرف آپ کے نام سے اتنی محبت کرتے تھے۔ ہمیں اس نام سے کیا نسبت ہے، اس نام سے ہمارا کیا ناتا ہے، یہ تو ایک مومن کے دل سے پوچھا جائے کہ وہ اپنے پیارے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو یہ اس دوسرے مصرعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محبت کے ساتھ جان قربان کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، کہ میرا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں آپ کی حرمت کے لیے اپنی جانیں قربان نہ کر دوں۔ تو ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں ہمیں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا۔ تو یہ جو صحابہ کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت اویس کرنی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے دندان مبارک شہید کر لیے تھے غزوہ احد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوتے ہیں تو اس وجہ سے۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ جب بھی ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم آپ کی عظمت کے لیے اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، تو یہ صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ پہ ایمان لائے ہیں۔ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا ہوتا، کسی نے قیامت نہیں دیکھی، کسی نے دوزخ نہیں دیکھی، کسی نے جنت نہیں دیکھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کی محبت تھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے بیٹا۔ سیدنا بلال موزن رسول ہیں، اور موزن رسول ایسے کہ جب آپ کا نام مبارک آتا ہے تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، کیونکہ حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت بلال کی جو محبت ہے آپ سے، صحابہ کی جو محبت ہے، یہ ساری کی ساری اس بات کی علامت ہے کہ یہ آپ کی نام کی عظمت پر ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ غزوہ بدر کا میدان ہو، غزوہ احد کا میدان ہو، یہ سارے آپ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ صحابہ جڑے ہوئے ہیں، اور اپنے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ وہ کون سی ہستی ہے جنہوں نے یہ اپنی محبت کے ساتھ ان کو اس سیدھے راستے پر لے کے چلتی ہے؟ وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہ تو آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جس سے صحابہ کرام جو ہے بڑی محبت سے دیکھتے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ تو بیٹا اس شعر میں شاعر کا دوسرے مصرعے میں اس بات کی طرف ارادہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر طرح جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز ہم آپ کی نام کی عزت کی خاطر ہر چیز داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے نبی سے اسی طرح ہی محبت کرتا ہے۔ اور ایک اگلا شعر دیکھیے بیٹا، شعر نمبر 4۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، اشکوں سے آنسوؤں سے تیرے دین کی کھیتی، دین اسلام کی کھیتی مراد، سیراب ہونا پانی دینا، کیونکہ زمین کھیت کو پانی ملتا ہے تو فصل اچھی تیار ہوتی ہے۔ تو یہاں دین اسلام کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کو کس کے اشکوں سے اس کو سیراب کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں نے اس کو سیراب کیا۔ جس طرح کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے اور کھیتی سیراب ہو جاتی ہے، اس طرح دین اسلام کی کھیتی کو اشکوں سے سیراب کیا گیا۔ فاقوں سے، فاقوں کہتے ہیں بیٹا بھوکے رہنے کو، بھوک کو۔ فاقوں نے تیرے دہر کو، دہر ہوتا ہے زمانہ، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان۔ سر و سامان دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں، سہولتیں، مال و متاع، یہ سب کچھ۔ دو چیزوں کا ذکر ہے اس شعر میں جناب ماہر القادری کرتے ہیں۔ ایک تو دین اسلام کی سیرابی کی بات ہو رہی ہے، یعنی دین اسلام کا پھیلنے کی بات کی جا رہی ہے، اسلام کو عروج پر پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے کہ اسلام کو کیسے عروج حاصل ہوا۔
حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے دین اسلام کو کونے کونے تک پہنچایا گیا. یعنی آپ کے آنسوؤں سے دین اسلام کی کھیتی سیراب ہوئی کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ جس طرح ایک کھیت کو ایک کسان سیراب کرتا ہے، پانی وقت پر نہ دے تو فصل اچھی تیار نہیں ہوگی. اگر اس کو بر وقت پانی ملے گا تو فصل اچھی تیار ہوگی. اسی طرح دین اسلام کو کھیتی قرار دیا ہے شاعر نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ہمیں یاد کروائے جا رہے ہیں کہ میرے پیارے نبی نے کس طرح اپنی امت کے لیے آنسو بہا کر اس کھیتی کو سیراب کیا ہے کہ اسلام دنیا کے ایک ایک کونے تک جا پہنچا ہے. دنیا کے عرب و عجم میں اسلام پھیل گیا ہے. مشرق و مغرب میں کوئی ایسا جگہ نہیں تھی جہاں دین اسلام کا پرچم نہ لہرایا گیا ہو یا اسلام کا بول بالا نہ کیا گیا ہو. اور اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی؟ میرے نبی کے آنسوؤں کی طاقت تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا بیٹا تو آہستہ آہستہ لوگوں کو قرآن کی تعلیمات دینا شروع کی گئی. اپنے گھر والوں کو تبلیغ اسلام کی دعوت دی. اپنے عزیز و اقارب کو دعوت پہ بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ اور دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی طور پہ اسلام قبول کیا. رفتہ 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 مکہ کے اندر ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی صحابہ کرام کی. اور ابتدائی تبلیغ کے نتیجے میں جبکہ آپ کے مقابلے میں اس چھوٹی تعداد کے مقابلے میں کفار کی بہت بڑی تعداد تھی، بہت زیادہ بڑی تعداد تھی. اتنی بڑی تعداد تھی کہ مسلمان ان کے مقابلے میں چند مٹھی بھر تھے، چند گنتی کے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. آپ اور آپ کے صحابہ کو اسلام قبول کرنے کے، آپ کے صحابہ کو اسلام قبول کرنے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کی وجہ سے بہت ستایا گیا، بہت تنگ کیا گیا. لیکن آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، آپ نے صبر سے کام لیا. تو آپ نے کیا کہ اسلام آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا اور پھیلتے پھیلتے دنیا کے ایک ایک کونے میں جا پہنچا. غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے مٹھی بھر جو صحابہ تھے ان کو لے کر جب بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں تو آپ وہاں پر بارگاہ خداوندی کے سامنے رو رو کر گڑ گڑاتے ہیں. آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے. اور آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان نہتے مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد فرما، اور اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی تو قیامت تیرا نام کون لے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسوؤں سے اس بیج کو جو بدر کے جو اسلام مسلمان ایمان والے تھے ان کو لے کر گئے، اور آپ نے وہاں جا کر ان کے لیے آنسو بہائے، اور ان آنسوؤں کے صدقے پھر دین اسلام پھیلنا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گھر سے نکلی تو وہاں پر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں. تو دیکھا کہ آپ اپنی امت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. آپ سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں. یعنی سلام اس عظیم ذات پر، اس عظیم ہستی پر. ہم صرف اپنے لیے روتے ہیں بیٹا، ہم تمام انسان اپنے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. ہمارے نبی دیکھیے ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے، امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں. اور یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے بیٹا، آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے طفیل ہی ہمیں بخشش ملنی ہے. ہمارے اعمال شاید اس لائق نہ ہوں گے، ہمارے محبت اللہ کے نبی کی جو شفاعت ہوگی وہ ہمارے وہاں بھی کام آنی ہے. تو یہی ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے امتیوں کو بے سہارا نہیں کیا، اور ہر شخص اپنے لیے مانگتا ہے، اپنا فائدہ سوچتا ہے. اپنے لیے میرے نبی امت کے لیے سوچتے تھے، امت کے لیے گڑ گڑاتے تھے، امت کے لیے آنسو بہاتے تھے. تو یہ اس بات کے لیے کہ دین اسلام کو پھیلانے میں آپ نے اپنے آنسوؤں سے سیراب کیا ہے. اور یہ اس آنسوؤں کے نتیجے میں صحابہ کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی ہے جس نے پورے اسلام کو پوری دنیا کے کونے کونے تک لے گئے ہیں. یہ آپ کے آنسوؤں کا صدقہ تھا. آپ دعائیں مانگا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا، یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو یہ ساری چیزیں، طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے، پتھر مارے آپ نے ان کے لیے بھی دعائیں کی. آپ سوچئے، آپ کو لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا، لیکن آپ ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں. آپ رحمت للعالمین تھے، آپ امت کے لیے خیر خواہ تھے، ان کی بھلائی چاہنے والے تھے. آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے اور جنت کی لازوال دولتیں ان پر نچھاور کرنا چاہتے تھے. اس لیے کیونکہ ایک پیغمبر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم عام لوگ کہاں دیکھ سکتے ہیں.
اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں مانگتے تھے، اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے تھے، امت کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ اور دوسرے مصرعے میں بیٹا محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں خدا سے، خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔ الہی کرم کر دے امت پہ میری، سوا اس کے اور کیا مانگتے ہیں۔ تو یہ میرے نبی کی جو مثالیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ امت کے لیے آنسو بہائے، آپ نے خدا سے گڑ گڑا کر جو مانگا وہ امت کے لیے مانگا۔ تو یہ سارا کچھ، اور جو آپ نے ظلم و ستم سہے، آپ کے صحابہ پر ظلم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوئے، آپ نے سب کو برداشت کیا، ساری تکلیفیں سہی تاکہ میری امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ تو میرا بیٹا اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرے مصرعے میں فاقے کی بات ہو رہی ہے۔ فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان، یعنی آپ نے خود بھوکے رہ کر زمانے کے لیے سامان اور نعمتیں پیدا کی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا کیا، آپ نے فاقہ کشی کی۔ فاقہ کشی کی بے شمار مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ نے فقر اختیار کیا، آپ نے تنگ دستی میں وقت گزارا، آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ نے ہر طرح کی مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ سلام ان پر جو امت کے لیے فاقے اٹھاتے ہیں، ان پر سلام، اس عظیم ہستی پر جو امت کے لیے فاقے اٹھاتی رہی ہے۔ وہ ہستی کون ہے بیٹا؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ میرے نبی کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، دنیا جہان کی نعمتیں ان کے لیے موجود تھیں، لیکن میرے نبی نے اپنی زندگی کو امت کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ آپ نے انہوں مصائب سے گزرنا تھا کہ میری امت پر جب وہ مصائب آئیں تو وہ دیکھیں کہ اس کے نبی کا اسوہ حسنہ کیا ہے، انہوں نے اس مشکلات میں کس طریقے سے وقت گزارا، ان کا طریقہ کیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں امت کے لیے انہوں نے کی۔ میرے نبی چاہتے تو ان کے لیے کوئی مشکلات نہ ہوتی، لیکن انہوں نے ہماری خاطر کہ میری امت کے لوگوں پر جب کبھی مشکل آئے گی تو وہ کس طرح سے فاقہ کشی سے، مشکلات سے، برے حالات سے گزریں گے۔ مسلمانوں کی زندگی میں آج جتنی آسائشیں ہیں، جتنی سہولیات ہیں، جتنی ان کی نعمتیں ہیں بیٹا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کی ساری میری نبی کے فاقوں کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ میرے نبی کے فاقوں کے صدقے ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں۔ یہ جو کچھ ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، آپ سوچئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کوئی ایسا اکثر 1-2 دن کے بعد کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا جب گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی ایسا وقت بھی آتا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، خندق کھودی جا رہی تھی، اور خندق کھودتے کھودتے ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، اور وہ اپنے پیٹ پر انہوں نے دکھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ وہ اپنا کرتا جو ہے وہ دکھاتے ہیں رسول اللہ کو کہ یا رسول اللہ سے مدد مانگیے، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ دکھاتے ہیں، وہ صحابی اپنا پیٹ دکھاتے ہیں، کپڑا اٹھا کر اس صحابی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے اپنے اسٹمک کو دبانے کے لیے تاکہ بھوک کا احساس کم ہو سکے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی صبر کرو، آپ بھی اپنا کرتا مبارک اٹھاتے ہیں، آپ نے 2 پتھر باندھے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوتا۔ آپ نے یہ سب کچھ کس کے لیے کیا؟ امت کے لیے کیا۔ آپ نے یہ سب تکلیفیں امت کے لیے سہی۔ تو بیٹا یہ ساری مشکلات میں سے برداشت جو آپ نے کی، یہ ساری اپنی امت کے لیے کی تھی، یہ ساری مصیبتیں آپ نے اس لیے برداشت کی تھیں۔ کون کون سے ظلم کے پہاڑ آپ پر نہیں توڑے گئے، آپ کے صحابہ پر نہیں توڑے گئے، آپ نے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اور بھوک تو بہت ہی ظالم شے ہے، مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ بھوک اور تنگ دستی بہت بری شے ہے، اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی۔ اور آپ کے اپنے گھر کا کیسر و کسرا کے تو دسترخوان سجے ہوتے تھے، محلات سجے ہوتے تھے، نبی کے گھر چولہا نہیں جلتا۔ یہ سب کچھ کس کے لیے تھا؟ ان غریبوں کے لیے آپ نے مثال اور نمونہ بننا تھا۔ اور آج ہمارے دسترخوانوں پر دیکھیے بیٹا، وہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، جو دنیا جہان کی ہمارے پاس آسائشیں ہیں، ہم اپنے ہی گھر کے اندر دیکھیے۔ آج رمضان میں اپنے سامنے ذرا دیکھیے تو صحیح دسترخوان پہ کیا کیا سجا ہوا ہے۔ یہ سارا کا سارا اس نبی کی فاقوں کی طفیل ہے۔
اس پیاری ہستی کی اس بھوک کے صدقے میں ہمیں ملا ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں تھے کہ یہ ساری انواع و اقسام کی نعمتیں ہمیں ملتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا کہ فقیری میرے لیے باعث فخر ہے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی تو رحمت دو جہاں نے ہر طرح سے مشکلات اٹھائی، لیکن دنیا والوں کے لیے نعمتیں عطا کر دی۔ یعنی آج دنیا کو جو کچھ مل رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیٹ پر پتھر باندھنے کے صدقے میں ملتا ہے۔ یعنی آپ نے جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، جو شعیب ابی طالب آپ کو یاد ہوگا بیٹا، شعیب ابی طالب کا واقعہ آپ یہاں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ شعیب ابی طالب نے آپ نے بڑی تنگ دستی میں وقت گزارا، وہاں پر کس طریقے سے بھوک پیاس تھی، کفار مکہ نے آپ سے تعلقات منقطع کر لیے ہوئے تھے، تو آپ نے کیسے وہاں پر تنگ دستی کے عالم میں وقت گزارا، پتے ابال کے کھائے، بہت مشکل سے درخت کی چھال سے وقت گزارا، چمڑا ابال کے کھایا۔ یہ ساری چیزیں کتنی مشکلات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آج دنیا کے پاس نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آج دنیا کے پاس انواع و اقسام کے کھانے ہیں، دنیا کی انواع و اقسام کی سہولیات ہیں۔ یہ سارا ساز و سامان جو دنیا میں ہمارے پاس ہے، یہ میرے نبی کے فاقوں کے صدقے تو ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم کہاں اس قابل تھے کہ ہمیں یہ سب کچھ ملتا، یہ اسی کے تو فعل ہمیں ملا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے آپ کے فاقوں کے ساتھ بات کی ہے کہ آپ نے کیسے بھوکے پیسے رہ کے امت کے لیے یہ نعمتیں اکٹھی کی ہیں، اور آپ نے کیسے رو رو کر دین اسلام کو پھیلایا ہے، اور یہ سب کچھ اس عظیم ہستی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہیں امت پر، ہم مر کر بھی یہ احسانات اتار نہیں سکتے۔ اس کا بیٹا 5واں شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 5 پہ آئیے کہ شعر جی کہ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا۔ شائستہ کہتے ہیں مہذب، سویلائزڈ، تہذیبی یافتہ۔ خوددار ہوتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں جو خوددار کہتے ہیں عزت کا خیال رکھنے والا، غیرت مند بھی کہہ سکتے ہیں۔ تہذیب و تمدن ہوتے ہیں رہن سہن، ہمارا رہن سہن کے جو مختلف طریقے ہیں، طور طریقے جو انسان کے زندگی گزارنے کے ہوتے ہیں۔ شرمندہ احسان کا مطلب بیٹا احسان مند ہونا۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا۔ شائستہ کہتے ہیں سویلائزڈ، مہذب، سلیقہ مند۔ خوددار عزت کا خیال رکھنے والا، غیرت مند۔ تہذیب و تمدن رہن سہن زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ تیرے شرمندہ احسان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہیں۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو مہذب اور معزز بنا دیا، اس قابل بنا دیا، قابل عزت بنا دیا۔ دنیا کی ساری تہذیبیں آپ کی احسان مند ہیں، ساری دنیا آپ کی احسان مند رہے گی کہ آپ نے انسانوں کو سویلائزیشن سکھائی، آپ نے ان کو تہذیب سے زندگی گزارنا سکھایا۔ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرہ بہت سے برائیوں کا شکار تھا۔ عرب معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو عرب معاشرہ جہالت کی اس گڑھے میں گرا ہوا تھا۔ اس دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو اس عرب معاشرے میں موجود نہ ہو؟ بدکاری، گالی گلوچ، قتل کرنا، لڑائی جھگڑا، شراب کے رسیا، ڈاکے ڈالنا، وہ کون سا ایسا عمل تھا اس معاشرے میں جو اس معاشرے کو تباہ نہیں کیا ہوا تھا جس نے؟ بت پرستی عام تھی ان کے اندر، بت پرست تھے۔ ظالموں نے خانہ اللہ کے گھر کو بتوں سے بھرا ہوا تھا، اپنے گھروں میں بھی بت بنائے ہوئے تھے۔ یہ بتوں سے اللہ کے ہاں ان کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔ یعنی کوئی ایسا شعبہ زندگی کا تھا نہیں، نہ سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر، نہ مذہبی طور پر، جس میں یہ ذلت کی گہرائیوں میں نہ گرے ہو۔ اب یہ صرف انسان معاشرے میں جانوروں پر ظلم و ستم کرنا یہ فخر کرتے تھے، اور اس سے بڑی انسانیت نے ظلم نہیں بیٹا دیکھا ہوگا کہ یہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یعنی صرف زندہ درگور ہی نہیں کرتے تھے، ان کو
اوپر فخر کرتے تھے. زندہ درگور کرنا تو ایک ظلم کرتے ہی کرتے تھے, لیکن اس پر بڑا ظلم یہ تھا کہ یہ اس پر فخر کرتے تھے. یعنی اگر ایک شخص یہ کہتا کہ میں نے اپنی ایک بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کا گڑھا کھودا اور اس میں دفن کر دیا اور وہ مر گئی, اور وہ اس پر پراؤڈ فیل کرتا تھا, تو دوسرا بدبخت پاس کھڑا ہوتا یہ کہتا تھا تم نے کچھ نہیں کیا, میں نے اپنی 2 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا, میں تم سے زیادہ بڑا کارنامہ انجام دیا. تیسرا کوئی بدبخت یہ کہہ دیتا تھا کہ تم نے کیا کیا ہے, میں نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی 3 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے. اس قدر ظلم اور زیادتی کہ انسان اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مارے اور اس پر بجائے ندامت ہونے کے وہ ظالم فخر کیا کرتے تھے. یہ وہ معاشرہ تھا. چوری کرنا, ڈاکے ڈالنا, یہ سب اس معاشرے کا وتیرہ تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ جب تشریف لائے آپ نے ان کے ساتھ ان کو انسانیت کا درس دیا. وہ سود کھاتے تھے, چوریاں کرتے تھے, ڈاکے ڈالتے تھے, غلاموں پر ظلم کرتے تھے, بدکاری عام تھی. آپ نے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا, دین اسلام کی آبیاری شروع کی. آپ نے رفتہ رفتہ اس معاشرے میں جھوٹ اور بددیانتی کا خاتمہ کیا. آپ نے اس معاشرے کو رہن سہن کا طریقہ سکھایا, انسان کو حیوانیت کے درجے سے اٹھا کر انسان کی اعلیٰ عزم تک پہنچایا. یہ سب کچھ آپ نے مسلسل اپنی ایک پوری زندگی جو تھی وہ اس پر وقف کی. مکی دور اس بات کا شاہد ہے کہ عرب معاشرے کو کس طرح کیا کیا بگاڑ تھا اور آپ نے اس کو کس طرح سے سنوارا. اور پھر آپ کا مدنی دور, جب آپ ہجرت کر کے انصار مدینہ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں اسلامی معاشرے کی کیسی بنیاد رکھتے ہیں کہ جو بیٹا انصار مدینہ کو کس طرح مواخات, یہ قبائل لڑتے رہتے تھے آپس میں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے, ان کے اندر خون ریزی عام تھی. اگر کسی ایک بکری نے کسی دوسرے کے قبیلے کے کھیت سے کچھ چارہ کھا لیا ہے تو انہوں نے بکری قتل کر دی اور انہوں نے انتقاماً اس قبیلے کے 10 آدمی قتل کر دیے. یہ تو وہاں عام بات تھی. انتقام لینا, خون ریزی کرنا, اعضاء کاٹنا, یہ تو روٹین کی باتیں تھیں ان کے لیے. لیکن یہ ایسے نرم خو ہوئے, ایسی کایا پلٹی, یہ لوگ ایسے بدلنا شروع ہو گئے, ان کی زندگی ایسے تبدیل ہو گئی کہ یہ لوگ اخلاق کا پیکر بن گئے اور ان لوگوں کی مثالیں قیامت تک کے لیے لوگ دینا شروع ہو گئے. تو میرے نبی نے آ کر کیا کیا, ان کا تزکیہ نفس کیا, ان کو سنوارا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد میں سے رسول بھیج جو تیری آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. تو میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کو کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اور آپ نے پھر وہ پورا معاشرہ, پوری ثقافت, پورا کلچر اس کو بدل کر رکھ دیا. وہ جو ڈاکو لٹیرے تھے وہ زکوٰۃ بانٹنے والے بن جاتے ہیں, وہ زندگی چھیننے والے زندگی بچانے والے بن جاتے ہیں, وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کی پرورش کرنے والے بن جاتے ہیں, وہ شراب کے رسیہ جو ہے شراب سے نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں, وہ لڑائی جھگڑا کرنے والے دوست بن جاتے ہیں, محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. اور تہذیب و تمدن آپ کی شرمندہ احسان رہتی ہے. یہ پورا معاشرہ, پورا کلچر آپ کا احسان مند ہوگا کہ آپ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے سٹینڈرڈ متعین کر دیے اور خوددار بنایا. یہ بت پرست تھے, کبھی کسی بت کے آگے جھکتے, کبھی کسی بت کے آگے جھکتے. ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجاز. تو یہ جو اللہ کے آگے جھکا دیا, ایک خدا کے آگے جھکایا, ان کے اندر عقیدہ توحید کا بیج بویا, اور اس بیج کے نتیجے میں یہ در در کی ٹھوکریں کھانے والے, در در اپنی پیشانی اپنے ماتھے کو رگڑنے والے ایک خدائے بزرگ و برتر کے آگے جھکنے والے بن گئے, اور ان کی عزت نفس جو ہے اس کو بچا لیا گیا. میرے نبی نے ان کو خوددار بھی بنایا, ان کو مہذب کیا, یہ مہمان نواز ہو گئے. یہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی نہیں تھی جو اس معاشرے میں آپ نے پیدا کی, اور قیامت تک اس سے بہترین سوسائٹی, اس سے بہترین معاشرہ معارض وجود میں نہیں آ سکتا. اور پوری انسانیت قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند رہے گی. اور آخری خطبے میں میرے پیارے نبی نے وہ سارے اسٹینڈرڈ متعین کر دیے. اللہ کے ہاں کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے ماں سوائے تقویٰ کے. تم میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت ہے. کسی عربی اجمی پر کوئی معیار زندگی نہیں ہوگا, کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہوتا. سب اللہ کی دربار میں سب انسان برابر ہے. ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے. میرے نبی نے یہ اصول دیا, اور اسلام کا یہ معجزہ ہے کہ اس نے عرب کے پورے معاشرے کی تہذیب و تمدن کو ختم کر کے ایک ایسا بہترین سوسائٹی بنا دی جس کی نظیر قیامت تک نہیں ملتی.
کور چشموں کو اہل نظر کر دیا، راہزن تھے انہیں راہبر کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ زندگی تیری نمونہ تیری سیرت معیار، سکہ تہذیب و تمدن کا چلانے والے۔ تو اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے اس نے ایک ایسی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی، ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو مثالی ہو، جس کے مقابلے میں کوئی اور معاشرہ نہ ہو۔ اور بیٹا آخری شعر، رحمت کا یہ عالم ہے مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہ گار ہے وابستہ داماں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی زیادہ ہے، آپ کی شفقت و مہربانی اتنی زیادہ ہے، آپ کا لحاظ ہے کہ مجھ جیسا ماہر القادری جیسا گناہ گار بھی آپ کی دامن رحمت سے وابستہ ہے، یعنی آپ کا امتی ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی آپ نے اپنا امتی بنا رکھا ہے۔ یہ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ مجھ جیسا گناہ گار بھی یہاں ماہر القادری اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن فخر اس بات کا ہے کہ آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہوں میں۔ آپ امید یہ کرتا ہے شاعر کہ آپ کے دامن رحمت ہی میری بخشش و نجات کا ذریعہ ہوگا، آپ کی، اور یہ آپ کی شفقت و بے پا محبت ہے، آپ کی امت کے لیے خیر خواہی ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی آپ نے اپنے دامن رحمت میں جگہ دے رکھی ہے۔ تو بیٹا یہ آخری شعر میں کیونکہ شاعر ماہر القادری ماہر تخلص آیا ہے، اور جو شعر ہوتا ہے اس عمومی طور پہ بیٹا ایگزام میں نہیں آتا، لیکن اس کا مفہوم و معنی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے اپنی نظم جو ہے نعت مکمل کی۔ بیٹا حمد اور نعت ایسی نظمیں ہیں کہ اگر ہم کئی لیکچر بھی اس پہ چاہیں تو یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن ایک سلیبس کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے میرا بیٹا۔ تو اتنا ان کو آپ اچھے طریقے سے ان کا خلاصے تیار کیجئے، ان کی تشریح تیار کیجئے، اور ہو سکے تو بیٹا گھر پہ کوشش کریں کہ ان اشعار کو آپ ایک دو دفعہ اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ جب آپ تشریح کریں گے تو یقیناً اس میں آپ کو شروع میں تھوڑی بہت لینتھ میں کمی ہوگی، لیکن گریجولی جب آپ لیکچر سنیں گے، نوٹس کنسلٹ کریں گے، تو آپ کچھ اپنی طرف سے ملا کر جب بات کو لے کے چلیں گے تو یہ انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ آپ بہت جلد 2-4 دفعہ مشق کرنے سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ بہترین تشریح کر سکیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بچے ضرور گھر میں اس بات کا خیال رکھیں گے۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں بیٹا آپ گھروں پہ ہیں، اسائنمنٹس بنایا کریں، لکھا کریں، لکھ کر کام کریں، قلم کو استعمال کیجئے، مارکر کا استعمال کیجئے، اہم نکات کو اپنے مارکر سے ہائی لائٹ کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کی تیاری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہو، اور جس مقصد کے لیے آپ اس تدریس کا سلسلہ آپ نے بیٹا شروع کیا ہے، آپ کے والدین جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس مقصد میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔